کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین چھوڑ دیا، اور آپ کے چھوڑنے کی وجہ سے خلفائے راشدین نے چھوڑ دیا۔ ہمارے فقہ حنفی کے جو اصول ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ فرماتے ہیں، ان دلائل میں ایک اہم جو ہے وہ دلیل اور ایک اصول یہ بھی ہے، کسی مسئلے پر اگر روایات مختلف آ جائیں یا آدمی تشویش میں پڑ جائے، اس پہ دیکھنا ہے کہ نمبر ایک آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کا طرز عمل کیا تھا۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین کا، خلفائے راشدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کے ترجمان تھے، اور بلا خوف اور بلا تردد اس پہ عمل کرنے والے تھے، اور خلفائے راشدین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رفع الیدین نہیں کیا۔ خود کتب کے اندر روایات ایسی موجود ہیں خلفائے راشدین کے ترک پر کہ انہوں نے جو ہے وہ رفع الیدین رکوع کا نہیں کیا۔ چنانچہ مسند ابی یعلا اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، جو ہے میں نے دیکھا کہ وہ شروع نماز کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، شروع نماز کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح مسند امام زید، حضرت امام زید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، تو اس میں روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع نماز کے علاوہ کسی اور جگہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھو ہمارے دلائل کی ترجیحات میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک مسئلے سے متعلق روایات مختلف آ گئیں تو اب دیکھ رہے ہیں خلفائے راشدین کا طرز کیا تھا۔ خلفائے راشدین نے رفع الیدین کو چھوڑ دیا، جب ان کا عمل چھوڑنے کا ہے تو پھر ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ اچھا، دلائل کی ترجیحات میں سے ایک اور ترجیح بھی ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی مسئلے سے متعلق اگر روایات مختلف ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر روایات مختلف آ گئی ہیں کسی مسئلے سے متعلق تو دیکھنا ہے کہ اس مسئلے پر عام لوگوں کا عمل ہے یا چھوڑ دیا گیا۔ عام لوگوں کا عمل ہے کہ صرف روایت اور اس کی سند کو نہیں دیکھنا۔ دیکھو کتنی احادیث ایسی ہیں کہ سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے درست ہیں، صحیح ہیں، لیکن ان پہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا نام اہل حدیث نہیں ہے، ہمارا نام اہل سنت ہے۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ہمیشہ فرمایا ہو اور اس پہ عمل کرنے کی ترغیب دی ہو، صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا ہو اور وہ جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہو۔ اب ہم اہل سنت ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چونکہ رفع الیدین کو چھوڑنا تھا، اسی وجہ سے جو خیر کے بڑے مراکز تھے، خیر کے ان بڑے مراکز کے اندر رفع الیدین کا ترک ہو گیا تھا۔